السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبدالقادر۔ آج آپ کے سامنے میں ایک ایسا بیان لے کر کے آیا ہوں جو کہ آپ کو امام حسین علیہ السلام کی شان کتنی بلند والا ہے وہ آپ اسے دیکھ کر کے آپ کو یہ احساس ہوگا، آپ کو محسوس ہوگا ہم ان کے غلام ہیں جو کہ سب سے زیادہ بہادر ہیں، جن کی مثال کسی سے تلنا کر کے، کسی سے کمپیریزن کر کے ان کے برابر کسی کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا، جن کے برابر، جن کے مقابل کسی کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ چاہے آپ بہادری میں دیکھ لیجئے، چاہے آپ صبر میں دیکھ لیجئے، چاہے آپ صداقت میں دیکھ لیجئے، چاہے آپ عبادت میں دیکھ لیجئے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو ایک انگریز نے پڑھا اور ان کے بارے میں جب اس نے ریسرچ کیا، تب اس سے کوئی ایسا ملا نہیں جس سے وہ تلنا کر کے لوگوں کو بتا سکے کہ دیکھیے امام حسین ویسے تھے۔ تو ایک شخص کے بارے میں اس کے ذہن میں آیا کہ ہاں شاید یہ شخص ہے جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے برابر میں رکھا جا سکتا ہے یا کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ جب اس نے اس کی جیونی کے بارے میں پڑھا تو یہ سوچا کہ اگر میں اس آدمی کو ان کے مقابل میں دکھا رہا ہوں یا ان کے برابر میں دکھا رہا ہوں یا ان کے جیسے مثال کے طور پہ کہ ایسے تھے امام حسین، یہ دکھانے کے لیے میں اگر اس کا استعمال کر رہا ہوں، اگر اس کے بارے میں بتا رہا ہوں، تو ایک بار سب سے پہلے مجھے خود کو بھی اس کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ اور جب اس نے اس کے بارے میں پڑھا اور پھر امام حسین سے اس کی تلنا کی، تب اسے احساس ہوا، تب اسے یقین ہوا کہ دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جس کی امام حسین سے تلنا کی جا سکے یا امام حسین کے برابر میں اس کو کھڑا کیا جا سکے یا اس کی مثال لے کر کے امام حسین کی مثال پیش کی جا سکے کہ یہ امام حسین کے جیسا ہے یا امام حسین کی زندگی ایسی تھی۔ تو آئیے ہم سنتے ہیں اس خوبصورت بیان کو، انشاءاللہ یہ بیان آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ امام حسین نے کربلا میں خیمے لگا دیے، یکم محرم کو خیمے لگ گئے، قربان جائیں، کٹنا 10 محرم کو ہے، خیمے لگا کے نا امام پہلی محرم کو ہی بیٹھ گئے۔ ایک انگریز گزرا ہے، ڈاکٹر ڈیوڈ، اس نے نا واقعہ کربلا کو پڑھا تو وہ کہتا ہے کہ میں سوچنے لگا کہ امام حسین اتنے بہادر ہیں تو میں کیا بتاؤں لوگوں کو کہ کتنے بہادر ہیں، کہ تنہا ایک بندہ 22,000 سے ٹکرا گیا، تو میں لوگوں کو کیا بتاؤں۔ کہتا ہے میں سوچ کے نا تو پھر مجھے خیال آیا کہ جو رستم زمان تھا، رستم زمان نامی گرامی پہلوان، انٹرنیشنل لیول تاریخ میں اس کا نام ہے، تو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ حسین رستم کی طرح بہادر تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ خیال آیا تو میں نے کہا میں ذرا رستم کی زندگی پڑھ لوں نا، اگر کوئی مطابقت ہوئی تو پھر کہوں گا کہ حسین رستم کی طرح بہادر تھا۔ یہ انگریز ہے، اورینٹلسٹ، اس نے رستم کی زندگی پڑھی۔ وہ کہتا ہے جب زندگی پڑھی میں نے، اس میں لکھا تھا کہ رستم جو تھا نا، اس کی بیوی حاملہ تھی اور اس نے کئی سال کے لیے کہیں جانا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے بعد اگر بیٹا پیدا ہو تو تو نے اس کا نام رکھنا ہے سہراب۔ رستم اور سہراب آپ نام جانتے ہیں، پہلوانی کے باب میں، ریسلنگ کے باب میں یہ نام بڑے مشہور ہے تاریخ میں۔ تو ایک تو جب بیٹا پیدا ہو تو نام رکھنا ہے سہراب، دوسرا میری طرح اسے پہلوان بنانا ہے، اچھی تربیت کرنا اس کی۔ اس نے اپنا ایک لاکٹ دے دیا یا ایک بیلٹ دی، اس کی لاکٹ دے دیا کہ میرا بچہ جب جوان ہو جائے نا تو یہ لاکٹ اس کے گلے میں ڈال دے، معلوم نہیں مجھے کتنے سال لگ جائے میں واپس۔ بعد میں بیٹا پیدا ہوا، سہراب نام رکھا اس نے، اس کو بھی نامی گرامی پہلوان بنا دیا۔ پہلوانی میں اتنا مشہور ہوا کہ ایک سٹیٹ کے بادشاہ نے، ایک سلطنت کے بادشاہ نے اسے اپنے دربار کا پہلوان مقرر کر دیا کہ یہ بادشاہ کا پہلوان، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں تھا۔ جب رستم آیا اپنی سٹیٹ میں واپس تو بچہ تو دوسری سٹیٹ میں جا چکا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، محلاتی سیاست نے ایسا رنگ بدلا کہ دونوں بادشاہ جو تھے نا ان کی جنگ ہونے لگی۔ اب بیٹا ادھر ہے، باپ ادھر ہے، باپ نہیں جانتا میرا بیٹا کیسا ہے،
उधर से उस बादशाह ने जंग शुरू करने से पहले अपना पहलवान निकाला। कौन? सोराब। इसने रुस्तम निकाल दिया। मालूम नहीं दोनों को रिश्ता क्या है, आमने सामने खड़े हैं। इमामुल अंबिया के गुलामों, सोराब ने कहा पहल तू करेगा या मैं करूं? रुस्तम ने कहा तू कर ले, तू जवान है, मैं बूढ़ा हूं, मैं बाद में हमला करूं। उसने हमला किया। ये बड़ा गाग था, माहिर था। इसने ना उसके वार से अपने आप को बचा लिया। उसका वार ओछा पड़ा। अब इसने कहा मेरी बारी है, अब तू भी बचना। इसने निशाना लगाया और ऐसा नेजा मारा ना, उसके सीने से पार कर दिया। सोराब गिरा जमीन पर, और गिरते हुए सोराब ने कहा, उसने कहा तूने मुझे मार तो दिया है, लेकिन तू नहीं जानता मैं किसका बेटा हूं। अब तू न जमीन में छुप सकता है ना आसमान में। जहां भी जाएगा मेरा बाप तुझे वहां से निकाल लाएगा और मेरा बदला लेगा कत्ल का तुमसे। रुस्तम ने कहा तू किसका बेटा है? उसने कहा सोराब ने कि मैं रुस्तम का बेटा हूं। उसने कहा मैं नहीं मानता। उसने गिरबान फाड़ा। उसने कहा मां ने ये लाकट डाला था कि अब्बा निशानी दे के गया था, देख ये निशानी है उसकी मेरे पास। जब रुस्तम ने अपनी निशानी देखी, यकीन हो गया ये मेरा बेटा है। अंग्रेज लिखता है, डॉक्टर कहता है, जब मैंने तारीख पढ़ी तो उसमें लिखा था कि रुस्तम ने जब देखा मेरा बेटा मर गया और सीने से नेज़ा पार हुआ, तो रुस्तम लड़खड़ाने लग गया। दुनिया ने उसे गिरते देखा है, फिर किसी ने उठते नहीं देखा। डॉक्टर डेविड कहता है अंग्रेज, वो मैंने चाहा था हुसैन को कह दूं रुस्तम जैसा है, मगर नहीं 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 नहीं, रुस्तम क्या हुसैन जैसा हो सकता है, या हुसैन रुस्तम जैसा कैसे हो सकता है? रुस्तम तू अपने एक बेटे की मौत गवारा नहीं कर सका, और फातिमा का लाल हर बेटे के 100 टुकड़े उठा के भी खुदा की हम्द कर रहा था। उसने जुमला लिखा है अंग्रेजी में इमाम हुसैन के बारे में। काफिर है इमाम के बारे में लिखता है, कहता है नो वन कैन बी कंपेयर्ड विद इमाम हुसैन इन पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी एंड स्टेबिलिटी। वो कहता है सुनो लोगों, अल्लाह की इज्जत की कसम, वक्त की पाबंदी में कि कटना 10वीं को है, 10 दिन पहले खेमे लगा के बैठा हुआ। वक्त का कितना पाबंद है हुसैन। कहता है वक्त की पाबंदी में, कारे हयात की बाकायदगी में, और जुर्रत व बहादुरी में मुझे हुसैन जैसा कोई नजर ही नहीं आया। तो जैसा कि आपने भी बयान सुना, आपको भी एहसास हो गया होगा और आपका दिल भी कहने लगा होगा कि हमें फ़ख्र है, हम उनके ग़ुलाम हैं जो कि इतने बहादुर हैं, इतने सब्र वाले हैं। हर गुण, हर तरीके से अगर किसी से तुलना की जा सके तो उनका मुकाबिल में कोई खड़ा नहीं होता, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। हमें फ़ख्र है कि हम ग़ुलाम हुसैन हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह फिर आपके सामने हम कोई अच्छा वीडियो लेकर के पेश होंगे, जिससे आपको और हमें कुछ सीखने को मिले। अस्सलाम वालेकुम।